جہالت بہت بڑی بیماری ہے، اور علم حاصل کرنا، علم کا شوق ہونا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ روزانہ چاہے تھوڑا بہت سیکھیں تو ایک سال میں کتنا علم ہو جائے گا۔ ایک ایک بات بھی اگر روزانہ سیکھیں، ایک حدیث پاک روز سیکھیں، قرآن کی ایک آیت روز سیکھ لیں، تو جہالت کا علاج یہی ہے، علم حاصل کریں۔ مکہ پاک کی مسجد الحرام میں خادم کا بیان ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ میری ڈیوٹی صفا اور مروہ کے قریب تھی، زمزم شریف کے پلوں کے قریب میری ڈیوٹی تھی۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، تقریباً 50 سال عمر کے انسان تھے، اچھے خاصے صحت مند تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ ہم میاں بیوی لاہور سے عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم نے 7 چکر تو لگا لیے صفا مروہ کے، اب کچھ اور بھی کرنا ہے۔ اب وہاں لوگ نا عموماً یہ خادمین سے بھی مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جھاڑو دینے والے صفائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس خادم سے انہوں نے یہی بات کی، اب ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کچھ کرنا باقی ہے یا نہیں، کیونکہ ہم نے صفا مروہ کی صحیح تو کر لیا، 7 چکر لگا لیا، اور کیا کرنا ہے۔ اب انہوں نے طواف کیے بغیر ہی صفا مروہ کی صحیح کر لینا۔ مجھے علماء کرام کی صحبت اور وہاں پر عملی تجربات کی وجہ سے اچھی خاصی معلومات ہو چکی تھی، تو میں نے انہیں بتایا کہ عمرے میں پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہوتا ہے، طواف کے بعد 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں، اور پھر صفا مروہ کے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر صحیح کے 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں، اور پھر حلق وغیرہ کر کے پھر احرام کھولنا ہوتا ہے۔ یہ سن کر بڑے میاں تو یہ سارے کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ان کی بیوی کہنے لگی میں بہت تھک گئی، اب مجھ سے یہ باقی کام نہیں ہوتے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور وہاں بڑے تجربات ہوئے مجھے بھی کہ بڑی بڑی غلطیاں جب کر رہے ہوتے ہیں ان کو بتایا جائے کہ آپ نے یہ کر دیا، کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ نے یہاں بلا دیا، بھائی یہی بہت ہے، اللہ نے بس ہماری بخشش کر دی، کیونکہ یہاں جو آ گیا۔ علم دین نور ہے جس کی روشنی میں دنیا و آخرت کا سفر بہترین انداز میں طے ہوتا ہے، جبکہ جہالت ایک ایسا ناسور ہے جو قدم قدم پہ غلطیاں کرواتا ہے، اور جہالت کی پھر انسان سزا بھگتتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ علم نور ہے، علم دین سے جتنی دوری ہوگی اسی قدر جہالت سے نزدیکی ہوگی۔ یاد رہے کہ خالی اپنا نام لکھ لینے کو پڑھا لکھا یا نام نہیں لکھنا آتا تو کہتے ہیں جاہل ہے، ایسا نہیں ہے۔ فلاں پڑھا لکھا ہے، کیوں؟ وہ نام لکھ لیتا ہے اپنا، کسی اور کا بھی نام لکھنا پڑ جائے لکھ لیتا ہے، پڑھا لکھا ہے۔ ہمارے یہاں پڑھا لکھا اس کو کہتے ہیں جو نام لکھ لے۔ خالی نام وغیرہ لکھنے سے جہالت دور نہیں ہوتی، اس کے لیے علم سیکھنا ہوتا ہے۔ علم دین نہیں ہوگا تو عبادت میں غلطیاں کریں گے، نیک اعمال میں بہت ساری غلطیاں کریں گے، آخرت برباد ہوگی۔ اسی طرح دنیاوی علم نہیں ہوگا، رزق حلال کمانے کے جائز طریقے، سکلز نہیں سیکھیں گے، ہنر مہارت یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے، اور پھر زمانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے، تو بہت پیچھے رہ جائے گا، کیونکہ ہر لمحے ٹیکنالوجی اپ گریڈ ہو رہی ہے۔ آج جو کچھ ہے آج سے 8-10 سال بعد پورا سسٹم ہی چینج ہوگا، دنیا کا نیا نظام ہوگا، چاہے نئی نسل ان کو پتا ہو، اور جو تھوڑی سی پرانی ایج کے ہو جائیں گے وہ حیران ہو یہ عجیب سسٹم ہے، جو توجہ ہی نہ دیں۔ اس لیے ہمیں چاہے جو بھی عمر ہو ہمیں سسٹم کے ساتھ اپ گریڈ ہونا چاہیے، نئی نئی چیزیں سیکھتے رہنا چاہیے، سیکھنے کا پروسیس ہمیں جاری رکھنا چاہیے، چاہے خود ہم اپلائی نہیں بھی کر رہے تو چلے کسی اور کو بتانے کے تو کام آئے گا، کسی کو گائیڈ کرنے کہ وہ علم کام آئے گا۔ اور اسے دماغ کی بھی اپ گریڈیشن ہوتی ہے، جب بندہ علم سیکھتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ نئی چیزیں سیکھتا رہتا ہے تو اس کا دماغ کام کرتا رہتا ہے، دماغ چلتا رہتا ہے، ریپیٹیشن ہوتی رہتی ہے، دماغ کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ جس طرح ہمیں جسم کو ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے دماغ کو بھی ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے، تو دماغ کی روزانہ ایکسرسائز ہم کیا کریں،
رات کو آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے، صبح سے جاگنے سے لے کر شام تک سونے تک اپنے کیا کام کیے اس کو ریپیٹ کریں، ایک یہ ایکسرسائز ہمارے دماغ میں۔ اسی طرح کوئی چیز اگر ہم یاد کرتے ہیں تو تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے اسی چیز کو ریپیٹ کریں، بلکہ وہ آٹومیٹکلی بڑی سپیڈ سے ریوائز ہوتی رہے گی، ریپیٹ ہوتی رہے گی، اور یہ ہمارے دماغ کی ایکسرسائز ہوگی۔ اس طرح اور بھی کئی ایکسرسائز ہیں جو ہمارے دماغ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ ورنہ کیا ہوگا کہ جیسی عمر 60 سال کو پہنچے گی، ارذل العمر کی بیماری، اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، وہ شروع ہو جائے گی، بھولنے والی بیماری شروع ہو جائے گی، چیزیں یاد نہیں رہیں گی، دماغ کام نہیں کرتا، یہ پریشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے اپنے دماغ کو استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ تو علم سیکھنا، خصوصاً ہم علم دین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، علم دین سے جتنی دوری ہوگی جہالت بڑھتی چلی جائے گی۔ جاہلوں کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو جانتے ہیں کہ ہمیں دین کا علم نہیں ہے، ایسے لوگ علم دین سیکھنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، جو یہ بات مان جاتے ہیں نا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے سیکھنا ہے، وہ کچھ نہ کچھ سیکھ جاتے ہیں اور کسی مفتی یا عالم دین سے رہنمائی بھی لے لیتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جنہیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم جاہل ہیں، ایسے لوگ جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ علم دین سیکھنے کا اگر بولا جائے تو انہیں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، اور خود کو دنیاوی 4 جماعتیں پڑھ کر یا کوئی دنیاوی اگر ان کو ہنر اسکل آ گیا، دولت آ گئی، وہ اچھا کاروباری ہے، اپنے آپ کو بہت تیز طرح سمجھ رہا ہے، تو دینی حوالے سے سمجھے گا میں یہ بھی سب جانتا ہوں، اس لیے مجھے کوئی حاجت نہیں کچھ سیکھنے کی، اپنے آپ کو وہ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، بہت کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو جاہل ہوتے ہوئے بھی اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم بھی دین کا علم رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو علم دین سکھایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں نہ سکھاؤ، ہمیں آتا ہے۔ اسلام نے زندگی کے ہر معاملے کے لیے رہنمائی کی ہے۔ ایک مسلمان کو عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر بار، کاروبار، شادی بیاہ، امی خوشی، رہن سہن، کھانے پینے، بولنے سننے وغیرہ کے معاملے میں شرعی احکام کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ شرعی احکام کے مطابق یہ سارے کام کیسے انجام دینا ہے، اور ضروری بھی ہے شریعت کے مطابق سارے کام کرنا ہے۔ مگر افسوس اب ایسا نازک دور آ گیا کہ اول تو لوگ کوئی کام کرنے سے پہلے اس بارے میں حکم شریعت معلوم کرنے کی زحمت نہیں کرتے، جو دل آیا وہ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی پتہ لگا کہ یہ طریقہ پیسے کمانے کا بڑا زبردست ہے، محنت کم ہے، پیسہ زیادہ ہے، یا آن لائن طریقہ کسی نے بتا دیا، لاکھوں کمائیں گے، کروڑوں کمائیں گے، بس لگ جاتے ہیں اس میں، یہ نہیں دیکھتے کہ جائز ہے یا نہیں ہے، شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے، اس بارے میں زحمت ہی دوبارہ نہیں کرتے، معلومات ہی نہیں لیتے، اور اگر معلومات کر بھی لے تو اس شرعی حکم پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ پھر عوام میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو مفتی عالم سے معلومات حاصل کرنے کے بجائے غلط مسائل بتاتا ہے، یوں خود بھی ڈوبتا ہے، دوسروں کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ پھر اگر وہ بد نصیب لبرلز یعنی مادر پیدر آزاد ان میں سے اگر ہو تو اس کے منہ سے اس طرح کے کلمات بھی سنائی دیں گے کہ ان مولویوں کو کیا پتا، مولویوں کو دین کی کیا خبر ہے، مولاناؤں کی باتوں پر عمل کیا تو بس ہم ترقی نہیں کر سکتے، یہ ہمیں پتھر کے دور میں واپس لے جانا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ عربی کا محاورہ ہے لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، ہر فن کے لوگ ہوتے ہیں، ہر کام کے ماہرین ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنے کام کا ماہر ہے۔ یہی بات اردو میں یوں مشہور ہے، جس کا کام اسی کو ساجے۔ شاید کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، اچھا والا سمجھدار آدمی کی میڈیکل چیک اپ کرواتے وقت عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہے، ڈاکٹر کے ایک اشارے پر پورا منہ کھول کر دان، زبان، گلا اندر تک دکھاتا ہے، ڈاکٹر سینے یا کمر پر وہ اسٹیتھوسکوپ جو آلہ سا ہوتا ہے اسے رکھ کر تیز تیز سانس لینے کا بولے، یہ پوری فرما برداری کرتا ہے، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے یہ کرتا جاتا ہے۔ اب اس وقت دمے کا مریض کیوں نہ لگ رہا ہو، بازو پر کرو، گردن گھماؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، تھوڑا چل کر دکھاؤ، جھک جاؤ، کھانسی کرو، جو ڈاکٹر کہے گا مریض کسی غلام کی طرح بالکل ڈاکٹر کی فرمانبرداری کرے گا۔ جیسے ڈاکٹر کہے گا وہاں نہیں کہے گا کہ میں کیوں غلامی کروں، ڈاکٹر مجھے کھانسنے کا کہا میں کیوں کھانسوں،
ڈاکٹر نے جھکنے کا کہا کیوں جھکوں؟ ڈاکٹر نے مجھے یوں کہا میں تو غلام ہوں، میں ڈاکٹر کی ہر بات مانوں گا۔ مانے گا، ہاں ہر بات مانے گا، منہ کھولو، دانت دکھاؤ، گلا دکھاؤ۔ ایسے شخص سے اگر پوچھا جائے کہ یہ سب حرکتیں کیوں کر رہے ہو، تو جواب ملے گا کہ جناب ڈاکٹر کے کہنے پہ کر، یہ اس کا شعبہ ہے کیونکہ وہ میڈیکل پڑھا ہوا ہے، اس لیے کر رہا ہوں، اس کی بات مان رہا ہوں۔ کوئی مریض ڈاکٹروں کو یہ جواب نہیں دیتا کہ جناب تھوڑا بہت میں بھی میڈیکل جانتا ہوں، بخار میں بھی چیک کر لیتا ہوں۔ یا کوئی یوں بولتا ہو کہ ڈاکٹروں کو میڈیکل کی کیا سمجھ ہے، خواہ مخواہ اچھے بھلے بندے کو بستر پہ بٹھا دیتے ہیں، کڑوی اور مہنگی دوائیاں بھی دیتے ہیں، کئی دن تک کھانے کا بولتے ہیں، یہ چیز نہیں کھانی، وہ نہیں کھانی۔ مگر جب بات مفتی صاحب یا عالم دین کی آتی ہے تو یہی حق اس کو دینے کو تیار نہیں ہوتے کہ جناب آپ دین کا علم رکھتے ہیں، آپ جو کہیں گے اسی پر عمل کروں گا۔ یہاں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر شرعی مسئلہ اپنی خواہش کے مطابق نکلا تو ٹھیک ہے، اور اگر اپنے مفاد کے مطابق نہیں ہے تو اب علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے یہ مسئلہ ٹھیک نہیں بتایا، کیونکہ اس میں اپنا فائدہ نہیں نقصان نظر آ رہا ہے۔ طلاق کے مسئلے پوچھتے ہیں، اب مرضی کا جواب نہیں ملتا تو کہتے نہیں یہ ٹھیک نہیں، پھر کسی اور سے پوچھتے ہیں تو کوئی حل نکل گا، یہ غلطی سے میں نے غصے میں طلاق دے دی تھی، اب کوئی حل نکال لیں اس کا، تو کہہ دے بھائی نہیں ہوئی جب۔ دنیا میں اس وقت کئی مذاہب ہیں اور کئی مذاہب کے پیروکار موجود ہیں جو باطل ہوتے ہوئے بھی اپنے مذہبی پیشواؤں کے خلاف نہ بولتے ہیں نہ کسی اور کو بولنے دیتے ہیں۔ بعض تو لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف مخصوص ذہنیت کے لوگ ہیں جو خود علماء اسلام کی عزت نہیں کرتے اور ان کے خلاف بولنے سے بھی نہیں جھجکتے۔ وہ دوسروں کو اپنے مذہبی پیشواؤں کی بے ادبی اور بے حرمتی کرنے سے کیا روکیں گے؟ یاد رکھیے جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے ان کی اپنی عزت بھی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ایسوں کو توبہ اور علماء اسلام کی قدر جاننے کی توفیق دے۔ عوام میں وہ طبقہ ہے جو شریعت پر عمل کرنے کے گمان میں غلط مسائل پر عمل کر رہا تھا، مثلا سفر میں جس طرح چاہو کر کے نماز پڑھو، حالانکہ اس کی مکمل رہنمائی موجود ہے کہ قبلہ ڈائریکشن کیسے معلوم کی جائے، کیسے معلوم کی جا سکتی ہے، اگر پھر بھی معلوم نہ ہو سکے تو نماز میں کس طرف رخ کرنا ہے۔ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں، حالانکہ پیشاب چاہے دودھ پیتے بچے کا ہو جس کا بھی ہو وہ نجاست غلیظہ ہے، ناپاک ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں منہ بولے بیٹے، منہ بولے بھائی سے پردہ نہیں، بھائی بولا ہوا بچپن سے بولا ہوا بھائی باپ کی طرح، بھائی کی طرح۔ حالانکہ کسی کو باپ بھائی یا منہ بولا بیٹا بنا لینے سے وہ حقیقی بھائی باپ بیٹا نہیں بن جاتا، وہ نامحرم ہی رہتا ہے، اس سے پردہ ضروری ہے۔ بعض مقامات پر اولاد کو آگ کرتے ہیں، یعنی نافرمانی کی وجہ سے اولاد کو فرزندی سے محروم کر دیتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اب اولاد ہونے سے خارج ہو گئی، وراثت سے فارغ ہو گئی، محروم ہو گئی۔ یہ جہالت ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ اولاد کو وراثت دینی ہی دینی ہوگی۔ آئے دن اخباروں میں آتا ہے میں نے بیٹے کو آگ کر دیا، تو اس طرح آگ نہیں ہوتا۔ شرعی حوالے سے وہ والد گناہگار ہوگا جو اپنے بیٹے کو آگ کر کے اخباروں میں دیکھے اور پھر اس کو جائیداد میں سے کچھ نہیں دیتا، مرنے کے بعد اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ ایسے والد کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دیہاتی علاقوں میں پنچایت کے فیصلے ایسے لوگ کرتے ہیں جنہیں دین کی کچھ سمجھ نہیں ہوتی، اور اکثر فیصلے شریعت کے مخالف ہوتے ہیں، ظلم و زیادتی پر مبنی ہوتے ہیں۔ ایسے خلاف شرع فیصلے کو ماننا قطعاً ضروری نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں استاد سے کیا پردہ، حالانکہ استاد اور شاگرد کا پردہ بھی ضروری ہے، کیونکہ پردے کے معاملے میں استاد ہو، عالم ہو، پیر ہو، غیر عالم ہو، سارے برابر ہیں۔ مغرب کے وقت کے بارے میں بھی ایک عام غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جیسے ہی جماعت ہو گئی لوگ سمجھتے ہیں کہ وقت مغرب ختم ہو گیا۔ مغرب کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے لے کر تقریباً 1 گھنٹے سے کچھ زائد تک ہوتا ہے۔ لوگ خاص کر رمضان میں شور کرتے ہیں، تھوڑا سا 10 منٹ لیٹ کر دیں، افطاری کی وجہ سے چلیں لوگ مزید شامل ہو جائیں گے جماعت میں، تو کئی لوگ بیچ میں ہوتے کا تو کئی ہیں اس طرح کے بولنے والے کا دکھا ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں 2-4 سے جو دل میں رکھ لیتے ہیں بات وہ باہر جا کے کرتے ہیں۔
ادھر غیبت ادھر غیبت، یہ چند دیکھا ہوتے تھوڑے سے اس طرح کے لوگ. لیکن جماعت لیٹ کر دی، نماز لیٹ کر دی، وہی نہیں، ٹائم ختم ہو گیا، مغرب کا ٹائم ختم ہو گیا. مغرب کا ٹائم تب ختم ہوتا ہے جب عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہے. جب عشاء کی اذان اس وقت میں ہوتی ہے تو اس وقت مغرب کا ٹائم ختم ہوتا ہے. آپ نے اگر آدھے گھنٹے بعد بھی نماز کی تو بھی نماز مغرب نہیں ہوئی. اس طرح کی بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. چند ایک مثالیں دی ہیں، یہ ساری ہیں جہالت کی وجہ سے. اس طرح کی اور ہی پوری لسٹ دی جا سکتی ہے. اب کئی کہتے ہیں کہ آئی پیڈ پہ دیکھ کے کیوں درس دیتے ہیں، ادھر سے کیوں قرآن پڑھتے ہیں، موبائل سے کیوں قرآن پڑھتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہمارے نمازیوں میں ہیں، لگے رہتے ہیں، ہم بھی کچھ نہیں کہتے کہ لگے رہتے ہیں، غیبتیں کر کے ہمیں ثواب پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہماری نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے گناہ اپنے ذمہ لے رہے ہوتے ہیں، یہ بڑا نقصان کر رہے ہیں. جس کی بھی آپ غیبت کر رہے ہیں اس کا بھلا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہیں، اس کے گناہ لے رہے ہیں. غیبت کرنے والا کہتے ہیں غیبت کرنی ہو تو کسی اپنے کی کر لو، چلو اس کا فائدہ تو ہو جائے گا. اپنے والدین کی کرو، اپنے کسی پیارے کی کرو، جس سے زیادہ محبت ہے اس کی غیبت کر لو، چلو اس کا فائدہ ہو جائے گا. اس کے کھاتے میں آپ کی نیکیاں ساری چلی جائیں گی، اس کے گناہ اپنے کھاتے میں آ جائیں گے. تو یوں کر کے غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں اتنی بات پہ کہ آئی پیڈ سے قرآن کیوں پڑھتے ہیں، آئی پیڈ سے درس کیوں دیتے ہیں. اچھا کہتے ہیں تو اختلاف کی بات ہی نہیں ہے، نہ کسی فرقے میں یہ اختلاف ہے، نہ کسی اور میں ہے ہی نہیں. بالکل چلو بعض باتیں ہوتی ہے اختلاف والی، ایک فرقے والا یہ کہتا ہے، دوسرے والا یہ کہتا ہے، تیسرا کچھ اور کہتا ہے، اس میں تو کچھ بھی اختلاف نہیں. لیکن پھر بھی کچھ اپنے طور پہ وہ بس اپنے ان کے ذہن میں بات اٹکی ہوتی ہے، بس اسی کے مطابق لگے رہتے ہیں. اور سیدھے سادھے لوگوں کی باتوں میں وہ بھی آتے رہتے ہیں، اور دل میں پھر بغض و کینہ، غیبتیں اور نہ جانے کیا کیا سلسلہ، اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں، آخرت بھی برباد کرتے ہیں. کیونکہ دنیا میں بھی ایسے بندے کی کوئی عزت نہیں کرتا، اسے پتہ ہوتا ہے یہ غیبت کرنے والا ہے، یہ چغل خور ہے، یہ ادھر کی بات ادھر کر رہا ہے، ادھر کی ادھر کر رہا ہے. ان کا پورے محلے میں، علاقے میں امیج خراب ہی رہتا ہے ایسے بندے کا. تو ہمیں مسئلہ اگر نہیں پتا تو کسی سے پوچھ لینا چاہیے کہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے. تو اس طرح کی بڑی لمبی لسٹ بن سکتی ہے ایسے جہالت والے کام کا. جہالت کے اندھیرے سے نکلنے کے لیے علم کی روشنی ضروری ہے. اس لیے کہتے ہیں علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اس کے حیثیت کے مطابق. اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.